دو ریاستی حل، دو ریاستی ایجنڈا، یہ اسلام کے نقطہ نظر کے بالکل منافی اور بالکل خلاف ہے۔ اور پھر یہ دو ریاستی حل یہ امت کی بے بسی کا عکاس ہے کہ امت کس قدر بے بس ہو چکی ہے کہ وہ دو ریاستی ایجنڈے کی طرف آ چکی ہے۔ آج اسلامی بعض عرب حکومتیں اور ہمارے پاکستان کے غداران ملت، غداران اسلام، جو اسلام کے ساتھ غداری کر رہے ہیں فلسطین کے نام پر ایسے بیانات جاری کر کے، جو عوام کے ذہنوں میں یہ بھرتے ہیں کہ ہم کبھی لڑ ہی نہیں سکتے، ہم تو تعداد میں کم ہیں، ہم تو اسلحے میں کم ہیں، وہی عبداللہ ابن ابی والے بیانات جاری کرتے ہیں اور مسلمانوں کو احساس کمتری کا شکار کر رہے ہیں کہ دو ریاستی حل کے علاوہ کوئی حل ہی ہمارے پاس نہیں بچا۔ یہ لوگ بعض عرب ممالک اور یہ غداران ملت، غداران اسلام، یہ کہتے ہیں کہ دو ریاستی حل ہی حقیقت پسندی ہے، ہمیں اس حقیقت پسندی کی طرف جلد یا بدیر آنا پڑے گا، اس لیے ہمیں آ جانا چاہیے۔ در حقیقت یہ خوف، غلامی اور مفادات کی سیاست ہے۔ ان کے دلوں میں خوف بیٹھا ہوا ہے اسرائیل کا اور یورپی یونین کا۔ اگر فلسطین کا مسئلہ صرف ایک زمین کا مسئلہ ہوتا، صرف ایک ریاست، صرف ایک سٹیٹ، چند لوگوں کا مسئلہ ہوتا تو شاید دو ریاستی حل ممکن تھا۔ اور ہم یہ دو ریاستی حل کیوں بار بار بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس دو ریاستی حل کی طرف آئے ہوئے ہیں بے شرموں کی طرح۔ ہندوستان پورا مسلمانوں کا گھر تھا، اسلامی حکومت تھی یہاں پر، اور ہم یہ دو ریاستی ایجنڈا، دو ریاستی حل لے کر ہی، دو قومی نظریہ پیش کر کے ہی تو ہم یہاں پر آئے ہیں۔ ہم نے الگ خطہ بنایا ہے، اگر نہ پورے بر صغیر پر ہماری حکومت تھی، پورے بر صغیر پر ہمارا دبدبہ تھا، تو اگر یہ مخصوص خطے کا مسئلہ ہوتا، مخصوص لوگوں کا مسئلہ ہوتا تو پھر یہ دو ریاستی حل ممکن تھا۔ مگر جب مسئلہ مسجد اقصی کا ہو، جب مسئلہ قبلہ اول کا ہو، اور جب لاکھوں شہداء کی لاشیں گواہ ہوں، تو یاد رکھیے گا خاموشی جرم ہو جاتی ہے اور سوداگری غداری بن جایا کرتی ہے۔